لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین محبوب رب المشرقین والمغربین وجد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین بالقاسم محمد طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم قولوا بالعمل صلوات بالمحمد وعلی گزارش ہے ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے سید شاہد حسن ابن حسن مرحوم کی روح کو ہدیہ فرما دیں۔ قل اللہ احد اللہ الصمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلوات پڑھیے گا محمد وآلہ محمد۔ حضرات گرامی قدر ایصال ثواب کی مجلس 40ویں کے عنوان سے چند باتیں آپ کی خدمت میں، چونکہ بالکل افطار کا وقت قریب ہونے جا رہا ہے، جتنے افراد ہیں میری آواز پہنچ رہی ہے اور مائک کے لیے کیمرے کے لیے مائک لگا ہوا پہنچ جائے گی، آپ حضرات توجہ کریں گے، بس جلدی جلدی بات۔ علیکم السلام۔ مولا کائنات کی وصیت کا ایک ٹکڑا اس وقت میں نے تلاوت کیا ہے، چند باتیں اس عنوان سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا کہ مولا نے جو ضربت لگنے کے بعد امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو وصیت کی ہے، اس وصیت کا ابتدائی 2-3 جملوں میں سے ایک جملہ یہ ہے کہ قولوا بالحق، جو بھی بولو حق کے لیے بولو یا حق بولو، وعمل للأجر، اور جو بھی کرو اجر کے لیے کرو۔ اسی 2 جملوں کو میں آپ کی خدمت میں پہنچانا چاہتا ہوں، چونکہ ماہ مبارک رمضان ہے، آپ حضرات سے چاہتا ہوں کہ چونکہ اس وقت کی جو مجلس ہوتی ہے وہ مجھے بھی پتہ ہے کہ کس کیفیت کی ہوتی ہے، لہٰذا مجھے پتہ ہے کہ آپ کیسے سنیں گے اور آپ کو پتہ ہے ہم کیسے پڑھیں گے، لہٰذا یہ 2 لفظ سے پہنچ جائے مرحوم کے لیے بہترین ایصال ثواب ہو جائے گا۔ مولا فرماتے ہیں جو بولو حق کے لیے بولو یا حق بولو، جو کام کرو اجر کے لیے کرو، یہ مولا کائنات فرماتے ہیں۔ ہمارے یہاں دونوں اس کا الٹا ہے، آپ غور کریں، ہمارے یہاں جبکہ یہ علی علیہ السلام کی وصیت ہے، آپ مجھے بتائیں، چونکہ 40ویں کی مجلس ہے، میں چاہتا ہوں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اس عنوان سے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے، اچھا وصیت پہ عمل کتنا ہوتا ہے؟ اگر کسی مرنے والے نے آخری موقع پر کوئی بات کہہ دی ہو تو صاحب جان توڑ کوشش ہوتی ہے کہ نہیں صاحب ان کی وصیت ہے، اب وہ چاہے دین کے مطابق ہو چاہے دین کے خلاف ہو، مسئلہ وہ نہیں ہے، لیکن ان کی وصیت ہے، وہ کہہ گئے ہیں تو ہونا ضرور ہے۔ تو مولا کائنات جو کہہ کے گئے ہیں وصیت میں، اس پہ عمل کب ہوگا؟ آپ غور کر رہے ہیں، دل میں علی کی محبت ہے یا نہیں ہے؟ تو آئیے آج ان مجلسوں سے، بلکہ جو بقیہ مجالس ہوں گی، جو علماء آئیں گے انشاءاللہ ممکن ہے کہ کچھ ذکر کرے، طے کر کے اٹھے مجلسوں سے کہ ہم اپنے مولا کی وصیت پہ عمل کریں گے۔ 2 لفظ مجھے پڑھنا ہے، پہلی جو بولو حق بولو، حق کے لیے بولو، آپ غور کر رہے ہیں۔ دوسری جو بھی کرو اجر کے لیے کرو۔ ہمارے ہاں دونوں اس کا الٹا ہے، ہم تو اپنے فائدے کے لیے بولتے ہیں، جہاں ہمارا فائدہ نہیں ہے وہاں نہیں بولتے، اور اجر کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں مولوی صاحب
سبحان اللہ کہتے ہیں، آپ واہ واہ کہتے ہیں، یہ سبحان اللہ کہتے ہیں، صاحب کتنے بڑے سخی ہیں اور کتنے اچھے عابد ہیں، وہ اسی میں ہمارا کام چل جاتا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں ہم خدا کے لیے کتنا کرتے ہیں؟ سنیے گا، میں جلدی جلدی باتیں پہنچاؤں۔ بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، توجہ کریں گے، زینبیہ چینل کے ذریعے سے، بقیہ چینلز کے ذریعے سے، جہاں تک بھی گفتگو پہنچ رہی ہے ماشاءاللہ سے کافی تعداد میں یہاں مومنین بھی ہیں، توجہ کریں گے، میں جلدی جلدی باتیں پہنچاؤں گا، وقت کم ہے لہٰذا کم وقت میں زیادہ بات پہنچاؤں گا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، توجہ کیجئے گا، بس آپ سنتے چلے جائیے گا اور اس 40ویں کی مجلس کو کیری کیجئے گا، لے کر جائیے گا، یہاں چھوڑ کے نہ جائیے گا۔ مشکل یہی ہے کہ ہم مجلسیں چھوڑ دیتے ہیں فرش اعضاء پر، اس لیے کہ بابرکت چیز ہے لہٰذا تبرک کو یہی چھوڑ دو، نہیں، اپنے ساتھ لے کر جائیے۔ سنیے گا، بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، پوری زندگی اس نے عبادت کی اور بہت عبادت کی۔ ایک دن اس نے اللہ سے کہا، پروردگار یہ بتا کہ میرا اجر تیرے پاس کیا ہے؟ کہ 2 لفظوں پہ گفتگو ہے، کتنی ہو سکتی ہے مجھے نہیں پتا، لیکن جتنی دیر بھی ہوگی میں انہی 2 لفظوں پہ توجہ کریں گے۔ پروردگار یہ بتا میرا اجر تیرے پاس کتنا ہے؟ چونکہ اس نے پوری زندگی عبادت کی ہے تو صاحب تو ایک بہت بڑا محل ہوگا، باغات ہوں گے اور نہریں ہوں گی اور حوریں ہوں گی اور یہ ہوگا وہ ہوگا، ذرا اللہ میاں سے دنیا میں ہی پوچھ لیں۔ غنیمت ہوا کہ اس نے پوچھ لیا۔ آپ بھی کبھی پوچھ لیجئے خدا سے بیٹھ کے 2 رکعت نماز رات میں اٹھیے اور کہیے پروردگار میرا اجر کتنا ہے؟ ممکن ہے مالک بتا دے، انہیں بتا سکتا ہے تو ہمیں بھی بتائے گا، مالک میرا اجر کیا ہے؟ آواز قدرت آئی کہ کیسا اجر، کیسا اجر؟ مالک جو اتنی عبادتیں کی ہے کہ میرے لیے کی ہوتی تو اجر میں دیتا، تم نے تو دنیا کی واہ واہی کے لیے کی تھی تو لوگ تو واہ واہ کر چکے، ایک عبادت کا 2 اجر کیسے لوگے؟ توجہ کریں، صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پہ۔ ایک عبادت کا 2 اجر کیسے لوگے؟ تمہیں جس سے اجر لینا تھا تم نے لے لیا، تم تو اسی لیے عبادت کر رہے تھے، لوگ کہتے بہت بڑا عابد ہے، بھئی سبحان اللہ واہ واہ، تو واہ واہ بھی ہو چکا ہے، سبحان اللہ بھی ہو چکا ہے۔ دیکھیں واہ واہ سبحان اللہ ہو جائے، نیت یہ نہ ہو کہ ہماری عبادت واہ واہ کے لیے ہے، نیت یہ نہ ہو کہ ہماری عبادت سبحان اللہ کے لیے ہو گئی تو مالک اب کیا کروں، اب تو گڑبڑ ہو گیا۔ توجہ کریں گے، دیکھیں خدا کتنی محبت کرتا ہے آپ سے۔ ساری زندگی ایسے ہی گزر گئی، بھائی توجہ کر لیں گے، ایسے ہی گزر گئی نا، اب کرے تو کیا کرے؟ مالک اب تو بتا، اب تو عمر گزر گئی، ساری عبادتوں کی قضا بھی ممکن نہیں ہے، جتنا کر سکا ہوں، پروردگار اب بتا میں کیا کروں؟ آواز قدرت آئے گی، سنیں گے، آواز قدرت آئی، تمہارے بدن میں جتنی رگیں ہیں ان رگوں کے اعتبار سے صدقہ دو، جتنی رگیں ہیں، توجہ، جتنی رگیں تمہارے بدن کے اندر ہیں، پتہ ہے کتنی رگیں ہیں؟ جائے سائنس سے پوچھے، شاید بتا دے سائنس، ہمیں تو نہیں معلوم ہے، کوئی سائنس کا طالب علم دیکھے تو بتا دے کہ اس رگوں کے اعتبار سے صدقہ دے دو، میں تمہاری عبادت قبول کر لوں گا۔ اس نے کہا مالک دیکھیں وہ قریب کیسے آپ کو اپنے قریب کرتا ہے، آپ تھوڑا سا قریب ہونے تو چاہیں۔ اس نے کہا مالک مجھ سے تو غلطی ہو گئی، میں نے تو سب دکھاوے کے لیے کر دیا، پروردگار اب کیا کروں؟ کہ رگوں کے اعتبار سے جتنی تمہارے بدن میں رگیں ہیں، نسیں ہیں، صدقہ دے دو۔ کہا مالک تو جانتا ہے میں غریب آدمی ہوں، بھائی تو جانتا ہے میں غریب آدمی ہوں، میں اتنا صدقہ کہاں سے دے سکتا ہوں؟ روایت کا جملہ ہے اور میں چاہتا ہوں سب تک یہ جملہ پہنچ جائے۔ آواز قدرت آئی، اگر تم رگوں کے اعتبار سے صدقہ بھی نہیں دے سکتے اور جتنا کر چکے ہو اس کو پلٹا بھی نہیں سکتے تو جتنا پلٹا سکتے ہو پلٹا لو، جو نہیں پلٹا سکتے ہو اس کے لیے ڈیلی 360 مرتبہ تسبیحات اربعہ پڑھو، میں پچھلا قبول کر لوں گا۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں گے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس میں اس کی عادت نہیں ہے نا ہم لوگوں کی، اس کو پیک کر دیتا ہے پورا۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد والے۔ دیکھیے میں بہت تیزی سے چل رہا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ اتنی تیزی سے جڑ جائیے گا، کم وقت ہے لہٰذا میں چاہتا ہوں باتیں زیادہ پہنچ جائیں۔ جو بولو حق کے لیے بولو، جو کرو اجر کے لیے کرو۔ کس سے اجر لینا ہے؟ عوام سے، مولانا سے، مجمع سے، محلے والوں سے نہیں، خدا سے اجر لینا ہے۔ جب اجر خدا کے لیے ہے
تو پھر ایسے ہونا چاہیے. روایت کیا ہے؟ داہنے ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. دیکھیے میں نے کہا نا وہ مالک معاف کرتا ہے. خصوصاً ماہ مبارک رمضان ہے, اگر کوئی اس میں بھی اپنے آپ کو نہ معاف کروا پایا تو وہ کب معاف کروا پائے گا؟ آپ غور کریں. پھر ایک روایت سناتا ہوں تاکہ بات تھوڑا سا اور قریب ہو جائے. اس کے بعد 2-3 جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور مجلس مکمل ہو جائے گی, چونکہ 7 بجے تک مجھے مجلس مکمل کر دینی ہے. جناب داؤد علیہ السلام کا واقعہ ہے. دیکھیے مجھے پتا ہے کہ اس وقت کی صلوات بہت آہستہ ہوگی, پورے دن کے بھوکے پیاسے ہیں, تھوڑا سا آمادہ رہیے گا. ایک بار اور صلوات پڑھیں. رومال کہاں گیا؟ جناب داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہے. ایک عابد ہے, بڑی عبادت کرتا ہے. جو کرنا اجر کے لیے کرنا, اور اجر خدا سے لینا ہے, بندوں سے نہیں لینا ہے اجر. یہ دنیا والے کیا دیں گے؟ 4 دن سبحان اللہ کہیں گے, اس کے بعد ختم ہو جائے گی. 1 دن مجلس, 4 دن مجلس میں سبحان اللہ واہ واہ, 1 دن مجلس ہلکی پڑتی ہے, اس کے بعد دیکھیے بس چھوڑو, اب ان کو کیا بلانا, ختم ہو گئی کہانی. اب خود کوئی واہ واہ نہیں ہے. آپ غور کر رہے ہیں. لیکن اگر اس کے لیے پڑھا جائے نا, میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں, اپنے آپ کو شامل کر کے, یہ ایسا نہیں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں خود اپنے آپ کو بھی نصیحت کر رہا ہوں. شاید ممکن ہے کہ میرے لیے ہی کچھ بہتر ہو جائے. آپ غور کر رہے ہیں. جناب داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہے. توجہ بھائی, چونکہ بالکل افطار کا وقت قریب ہے, میں چاہتا ہوں ایک دعا بھی قبول ہو گئی نا تو کام ہو جائے گا. جناب داؤد کا زمانہ ہے. ایک آدمی بہت عبادت کرتا ہے, اتنی عبادت کہ پورا علاقہ, پورا محلہ اس کی عبادت سے مرعوب ہے. پورا محلہ اس کی عبادت سے مرعوب ہے. صاحب کیا سجدہ ہے, کیا رکوع ہے, کیا قیام ہے, ایسا تو کوئی عابد ہی نہیں ہے. جناب داؤد نے کہا پروردگار اس کی عبادت کا کیا معاملہ ہے؟ آواز قدرت آئی, داؤد تم چکر میں نہ رہنا اس کی عبادت کے, یہ ریاکار آدمی ہے, ایک بھی عبادت میں نے اس کی قبول نہیں کی ہے. آپ مجھے بتائیں, کیا کوئی انسان عقل مند اپنے پھٹے ہوئے جیب میں پیسے رکھتا ہے؟ اگر اسے پتا ہو کہ میرا جیب پھٹا ہوا ہے تو اس میں پیسے رکھے گا؟ کیوں نہیں رکھے گا؟ ضائع ہو جائے گا. تو جب پھٹے ہوئے جیب میں پیسے نہیں رکھتے ہو, عقل یہ کہتی ہے کہ ضائع ہو جائے, تو ایسی جھولی میں اپنی عبادتیں کیوں رکھتے ہو جو پھٹی ہوئی ہے, ضائع ہو جائے. اس لیے کہ جب خدا تک پہنچی ہی نہیں ہے, آپ غور کر رہے ہیں, تو یہ صبح کا اٹھ جانا, یہ ظہر میں مشقت, یہ پورے دن کا روزہ, یہ ریاکاری کے ساتھ فائدہ کیا ہے؟ آپ غور کر رہے ہیں, فائدہ کیا ہے؟ توجہ ہی نہیں کر رہے, فائدہ کیا ہے؟ لہٰذا جو کچھ کرو خدا کے لیے کرو. ہمارے سارا مسئلہ یہ ہے, میں یہی پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھ لیں, وہ دیکھ لیں, وہ واہ واہ کر لیں, وہ سبحان اللہ کہہ دے, 1 کلو راشن 10 جگہ تصویر. رمضان ہے نا, ساری باتیں آپ دیکھ لیں. آپ غور کر رہے ہیں, اپنا ضائع کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ لینے والے کی آبرو بھی ضائع کی. دونوں مسئلہ ہے. خودداری سیکھیے, میں ایک جملہ کہہ کے, خودداری سیکھیے, مت پھیلائیے کسی کے آگے ہاتھ. ایک وقت بھوکے رہ لیں گے, کیا مشکل ہے؟ آپ غور کر رہے ہیں, سنیے. تو جناب داؤد نے کیا, اللہ نے کیا کہا کہ کچھ نہیں, سب ضائع, بیکار, یہ ریاکار ہے. اور اس کے بعد ایک لفظ ہے روایت کی, کہ داؤد اس سے ملا الا مت کرو, یہ ریاکار آدمی ہے, یہ ریاکار ہے سے. ٹھیک ہے صاحب. جناب داؤد نے کنارہ کشی اختیار کر لی, تھوڑا سا دوری بنا لی. کیوں دوری بنا لی؟ خدا نے کہا تھا آدمی ریاکار ہے. توجہ کیجئے گا, آدمی ریاکار ہے. ایک دن اس کا انتقال ہو گیا. اچھا, پبلک کو تو نہیں پتا ہے کہ اس کے دل میں کیا تھا, نبی کو تو پتا ہے. اوے زبردست مجمع, آپ غور کر رہے ہیں, زبردست مجمع, پورا علاقہ شامل ہو گیا, اتنا بڑا عابد مر گیا. جناب داؤد نہیں گئے, یہ نہیں گئے, اور ریاکار ہے, اس کی کوئی عبادت قبول نہیں, کہے کہ جناب داؤد گئے نہیں. اب جب مجمع واپس آیا, آپ بتائیں اگر کسی معتبر شخصیت آپ کے اللہ نہ کرے انتقال ہو جائے اور پورا مجمع ہو اور امام جماعت نہ ہو, تو بعد میں لوگ پوچھیں گے صاحب آپ کیوں نہیں آئے تھے؟ سوال بنتا ہے نا. اور آپ یہی تھے ملاڈ معلونی میں مثلا, اور آپ کیوں نہیں آئے؟ تو لوگ آئے جناب داؤد کے پاس, آپ کیوں نہیں گئے؟ جناب داؤد نے کہا بھائی میرا مسئلہ ہے, بس میں نہیں گیا. ٹھیک ہے صاحب,
اللہ کے نبی ہیں، مجمع واپس چلا گیا۔ اتنے میں جناب جبریل آئے، کہا اللہ کے نبی اللہ کہتا ہے میت میں کیوں نہیں گئے؟ یہ توجہ ہی نہیں کر رہے ہیں آپ، اللہ کہہ رہا ہے میت میں کیوں نہیں گئے؟ کہا جبریل تمہیں نے تو کہا تھا وہ ریاکار ہے، خدا کے ہاں اس کی عبادت کوئی ویلو ہی نہیں ہے، اس کی عبادت قبول ہی نہیں ہے، تو جس کی کچھ عبادت قبول ہی نہیں ہے کیا اس کی نماز جنازہ میں جانا؟ آخری فرد تک روایت کا جملہ پہنچے تو بتائیے گا اس کی نماز جنازہ میں کیا جانا؟ کہا داؤد علیہ السلام اللہ یہ کہہ رہا ہے ہم نے اسے معاف کر دیا۔ سنیے گا، اللہ کہہ رہا ہم نے اسے معاف کر دیا۔ کہا کیا مالک توبہ کر کے مرا تھا؟ کہا نہیں توبہ بھی نہیں کیا تھا، پھر بھی معاف کر دیا۔ جملہ روایت کا میں ذمہ دار ہوں۔ کہا نہیں توبہ بھی نہیں کیا پھر بھی معاف کر دیا۔ کہا مالک پھر کیوں معاف کر دیا؟ کہا جب اس کی نماز جنازہ کے لیے مومنین آئے تو 40 مومن نے کھڑے ہو کر کہا اللہم الا لا نعلم منہ الا خیرا، پروردگار ہم اس کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، مالک معاف کر دے۔ جب 40 آدمی ایک بندے کے لیے کہے معاف کر دے تو میں کریم معاف کیسے نہ کرتا؟ توجہ نہیں کر رہے آپ، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ جب مومنین کہتے ہیں معاف کر دے تو میں کیسے نہ معاف کرتا؟ لہذا میری بھی رحمت جوش میں آئی اور میں نے اسے معاف کر دیا۔ روایت یہی ختم نہیں ہوئی، روایت اس کے آگے ہے جس کے لیے میں نے روایت سنائی ہے، یہ تو اس کا دیباچہ تھا، اصل روایت اب یہاں سے ہے جو مجھے پہنچانا ہے۔ اس روایت کو علامہ مجلسی نے پڑھا، روایت کو علامہ مجلسی نے جب پڑھا تو علامہ مجلسی نے کتاب بند کر دی۔ روایت پڑھنے کے بعد کتاب بند کی، مسجد میں آئے، اصفہان کی جامع مسجد میں، سنیے گا، علامہ مجلسی اصفہان کی جامع مسجد میں آئے اور آنے کے بعد علامہ مجلسی، میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، جتنی کتابیں انہوں نے لکھ دی ہیں نا اتنی ہم پڑھ نہیں پائے اب تک۔ آپ غور کر رہے ہیں جتنی کتابیں ان مراجع کرام نے یا خصوصاً علامہ مجلسی نے لکھ دی ہیں، ہمارے جیسا طالب علم اتنی کتابیں اب تک پڑھ نہیں پایا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اتنی کتابیں پڑھ نہیں پائے ہیں مگر اعتراض انہی پر کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد۔ اب تک میرے جیسا طالب علم اتنی کتابیں پڑھ نہیں پایا ہے جتنی علامہ مجلسی نے لکھ دی۔ علامہ مجلسی نے کتاب بند کی، جہاں سے بھی یہ روایت پڑھ رہے تھے علامہ مجلسی کتاب بند کی، اصفہان کی جامع مسجد میں آئے، توجہ، اور آنے کے بعد مجمع سے کہا یہ بتاؤ تم لوگ میرا عقیدہ جانتے ہو؟ علامہ مجلسی کی بات کر رہا ہوں، اتنا بزرگ تشیع کا عالم، سینکڑوں کتابیں جس نے قوم شیعت کے حوالے کی ہے، ایسا عالم کہہ رہا ہے مجمع سے تم لوگ میرے عقیدے کو جانتے ہو؟ صاحب آپ کے عقیدے کی کیا بات ہے، کیوں کون نہیں جانتا؟ اچھا میرے عمل کو جانتے ہو؟ کہا جی آپ کے عقیدے کو بھی جانتے ہیں اور آپ کے عمل کو بھی جانتے ہیں۔ تو ممبر پہ جب گئے تو ایک پوٹلی ساتھ میں لیے تھے علامہ مجلسی، اسے کھولا، کہا دیکھو یہ میرا کفن ہے، توجہ بھائی یہ میرا کفن ہے۔ کہا آغا اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ کفن کیوں لے آئے ہیں؟ کہ تم 40 آدمی آ کر میرے کفن پہ گواہی دے دو کہ میرا عقیدہ اور میرا عمل کیسا تھا تاکہ خدا مجھے معاف کر دے۔ آپ غور کریں، اسی روایت سے جو ہمارے یہاں کفن پہ شہادت نامہ لکھا جاتا ہے وہ اسی روایت سے مستحبات میں سے آیا ہے۔ ہمارے یہاں قبرستان پہ کہیے، یہاں تو نہیں ہے لیکن دیہاتوں میں، بھیا آپ کا نام لکھ دیں تو وہ کترا کے چلے جاتے ہیں کہ ملک الموت ہمارا بھی نام دیکھ لیں گے۔ آپ غور کر رہے ہیں، صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد پہ۔ علامہ مجلسی جیسی شخصیت کفن پہ لکھوا رہی ہے، کیوں؟ بس یہی بات، جو کجڑو اجر کے لیے کرو خدا سے، دنیا میں کسی سے نہیں۔ بہت باتیں پڑھنا تھی مجھے لیکن وقت بہت تیزی سے جا رہا ہے۔ جو کرو اجر اس کے لیے، مولا کیا فرماتا ہے؟ اور جو بولو حق کے لیے بولو، حق کے علاوہ کسی کے لیے۔ اگر حق کے لیے بولو گے تو کام آئے گا، خدا اجر دے گا۔ جو کرو اجر کے لیے، ہم کہاں حق کے لیے بولتے ہیں؟ جس دن حق کے لیے کھڑے ہو جائیں، آپ غور کر رہے ہیں مولائے کائنات کا جو حق چھینا گیا ہے اس کی ایک وجہ تو یہ بھی تھی نا کہ مدینے والے حق کے لیے کھڑے نہیں ہوئے تھے۔
یہ آپ غور نہیں کر رہے؟ حق کے لیے کھڑے نہیں ہوئے تھے، علی دروازے دروازے جا کر کہہ رہے تھے حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ، حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ، مگر مولا کائنات کو 40 افراد بھی نہیں ملے، ایسا علی خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ اس میں مدینے والوں کو قصور ہے، خیر اس ٹاپک پہ مجھے نہیں جانا، جو بولو حق کے لیے بولو۔ ہمارے یہاں یار ہمارا دوست ہے ناراض ہو جائے گا، ہمارا بھائی ہے ناراض ہو جائے گا، کبھی مت سوچئے گا کہ ہمارا دوست ناراض ہو جائے گا، ہمارا بھائی ناراض ہو جائے گا۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ آپ کام حق کے لیے اجر کے لیے کیے، کیوں بتائیں؟ دیکھیں ساری چیزیں مولا کائنات نے بتا رکھی ہیں، ہمارے پاس نہج البلاغہ پڑھنے کا موقع نہیں ہے، ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں چند باتیں پہنچا دوں، سنیں گے؟ مولا کے جو خطوط ہیں، یہ بھی مولا کے جو وصیت ہے یہ خطوط میں ہی ہے، شامل ہے۔ 79 خطوط جو ہے انہوں نے سید رضی نے جمع کیے ہیں نہج البلاغہ کے اندر۔ کتنے خطوط لیجیے، اب یہ بھی نہیں دوہرا پائیں گے، کتنے؟ 79 خط نہج البلاغہ میں سید رضی نے جمع کیے ہیں۔ کیا ان 3 دن کے اندر جو ایام غم آ رہے ہیں مولا کائنات کی شہادت کے، ہمارے پاس اتنا موقع نہیں ہے کہ ہم یہ 79 خط علی علیہ السلام کے پڑھ سکیں کہ دیکھیں میرے مولا نے خطوں میں لکھا کیا ہے۔ اگر اتنا بھی موقع نہ ہو زندگی کی مصروفیات سے تو کم سے کم وہ وصیت نامہ ضرور پڑھ لیجئے گا جو مولا کائنات نے وصیت کی ہے۔ 3 دن میں وصیت نامہ 1 صفحے کا ہے، 12 سے 13 پوائنٹس ہیں اس کے اندر، 12 13 15 منٹ لگے گا، پڑھ لیجئے گا۔ آئیے، جو بولو حق کے لیے، جو کرو حق کے لیے، جو کرو اجر کے لیے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا نہیں یار یہ اپنا آدمی ہے، ٹھیک ہے چلو یار تم اپنے آدمی، غلط ہے، شرعاً غلط ہے۔ سنیے، اسی نہج البلاغہ میں ایک خط ہے، مولا نے ایک شخص کو معین کر رکھا تھا زکوٰۃ لینے پہ، جاروب بن منظر، آخری فرد تک جملے پہنچنے چاہیے۔ کیا نام ہے؟ جاروب بن منظر۔ آپ دیکھ لیے گا جو مولانا نے خط لکھا ہے جاروب بن منظر، وہ پورا خط ہے 1 صفحے کا، میں ایک جملہ اس میں سے اٹھا کے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ بہت توجہ، بزرگان موجود ہیں اور جہاں تک لائیو کے ذریعے سے میری بات پہنچ رہی ہے، مولا کائنات نے کہا میں نے تمہیں زکوٰۃ لینے پر معین کر رکھا ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ تم کچھ دھاندلی کر رہے ہو۔ دھاندلی کیا ہے؟ سنیے گا کیا دھاندلی تھی۔ جو لوگ تمہارے اپنے ہیں انہیں زیادہ دے رہے ہو، جن سے جو تمہارے اپنے نہیں ہیں یا جن سے تمہارے تعلقات اچھے نہیں ہیں انہیں تم کم دے رہے ہو۔ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اگر مسجد میں امام بارگاہ میں کہیں سے آ گیا راشن ووشن دینے کے لیے تو ہم سب سے پہلے وہ نام لکھتے ہیں جو ہمارے اپنے ہیں، ضرورت مند ہوں یا نہ ہو۔ ایک لفظ کہوں، سچی بات ہے، ضرورت مند ہو۔ اگر آپ ضرورت مند نہیں ہیں اور اس کے بعد بھی آپ نے لے لیا تو اس کا مطلب کسی ضرورت مند کا حق آپ کے گھر میں آ گیا، حرام ہو گیا، یہ رمضان میں حرام لقمہ آ گیا۔ اگر ہم مستحق نہیں ہیں تو نہیں لے سکتے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ مثلا دیکھیں بیوہ تو بہت سی بیواؤں کی بھی کیٹیگریز ہیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ایک بیوہ ہے جس کے 3 بیٹے ہیں ماشاءاللہ سے جوان اور اچھی، تینوں کی جاب ہے، تو کیا وہ بیوہ کا حق لے سکتی ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں صاحب میں تو بیوہ ہوں، ارے ماشاءاللہ سے 3 بیٹے ہیں، جوان ہیں، اچھا کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، آپ کو حق نہیں لینا ہے۔ اگر آپ نے لیا تو مطلب کسی دوسری بیوہ کا حق آپ نے مار لیا۔ یہ ہمارے یہاں کیوں نہیں سوچا جاتا ہے؟ آپ غور کریں، ہمارے ٹھیک ہے یار جو آ رہا ہے آنے دو، رہے ہم کو کیوں نہیں ملا؟ آپ مستحق ہیں، دعا کرو، آج اس مجلس سے دعا کر کے اٹھیے گا، بالکل مغربین کا وقت قریب ہو رہا ہے، کہ پروردگار مجھے کم سے کم اتنا رزق دے دے کہ میرا شمار مستحقین میں سے نہ ہو، میں خود کما کے اپنے بچوں کو کھلا سکوں۔ 2 کلو 5 کلو کے چکر میں ایمان مت خراب کیجئے۔ اگر حق ہے تو ضرور لیجئے، لیکن اگر حق نہیں ہے تو اس چیز کو ہاتھ مت لگائیے گا۔ لاکھ سڑک پر 1500 2000 5000 پڑا رہے، غیرت مند کبھی نہیں پلٹ کے دیکھتا میرا حق نہیں ہے، پتہ نہیں کس کا گرا ہے، ہم لوگ نہیں لیتے ہیں۔ اچھا دینے والے کو نہیں پتا، لیکن لینے والے کو تو پتا ہے کہ میں کتنا مستحق ہوں۔ سنیے، تو ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ پہلے کس کی فہرست بنتی ہے؟ جو ہمارے اپنے لوگ ہیں، ارے وہ فلاں صاحب امید صاحب کا نام لکھ لو، امید صاحب مستحق بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ اور غور فرمان، اس کے بعد فون کر دیا مجھے، صاحب راشن آیا آپ لے جائیے، میں بھی آ گیا، ٹھیک ہے لے کے چلا گیا۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے مولا نے ایک لفظ لکھا ہے،
پہنچا دوں جملہ؟ آپ تمام حضرات سے دعا چاہوں گا، بزرگان موجود ہیں، مل جل کے صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ دیکھیے بے فکر رہیے، میں افطار سے پہلے ہی مجلس ختم کروں گا۔ گھڑی میری سامنے بھی گھڑی ہے، بالکل آپ بے فکر رہیں، ابھی 15 منٹ میرے پاس ہے۔ ہاں آمادہ رہیے گا، یہی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، سچ بتائیے گا۔ اب ایسے مولانا نے کہا میں نے سنا ہے کہ جو لوگ تمہارے اپنے انہیں زیادہ دیتے ہو، جن سے تمہارے تعلقات کم ہیں یا جو تمہارے اپنے نہیں ہیں ان کے لیے ہاتھ کھینچ لیتے ہو۔ اگر ایسا ہے یقین جانے اگر میرا مولا نہ کہتا تو میں نہ پڑھتا، لیکن کیا کروں، میرے مولا نے کہا ہے تو میرا پڑھنا میرے لیے مجبوری ہے۔ اگر ایسا ہے، سارے آمادہ رہیے گا، اگر ایسا ہے کہ تم جس کا حق نہیں ہے اسے زیادہ دے رہے ہو اور جس کا حق ہے اسے کم دے رہے ہو، اگر ایسا ہے تو سنو، تمہارے وجود سے بہتر تمہاری جوتی ہے۔ مجھے کوئی مشکل نہیں ہے، آپ جیسا چاہے سننا۔ تمہارے وجود سے بہتر تمہاری جوتی ہے، یہ میرے مولا کی لفظ ہے نہج البلاغہ میں۔ اگر تم دوسروں کا حق نہیں ہے اور دے رہے ہو، یعنی حق نہیں ہے زیادہ دے رہے ہو، بغیر حق کے مستحق نہیں ہے پھر بھی دے رہے ہو، تو تمہارے وجود سے بہتر نہیں، غور کریں تاکہ میں آگے کا جملہ کہوں، تمہارے وجود سے بہتر تمہاری جوتی ہے۔ مولا نے یہ بات کہہ دی، منظر سمجھ بھی گئے ہوں گے، جاسو بن منظر، میں تو نہیں سمجھ پایا کہ ایک انسان سے جوتی بہتر کیسے ہو سکتی ہے۔ بھی آپ سب یہاں مجلس میں آئے ہیں، جوتیوں کے سمیت آئے ہیں نا، ہاں ساری جوتیاں پہن کے آئے ہیں، آپ بہتر ہیں؟ آپ کی جوتی بہتر ہے نا؟ نہیں، آپ بہتر ہیں، اس میں بھی کیا؟ لیکن مولا نے جو لفظیں کہی ہیں وہ سنیے، کہ اگر تم ایسا کرتے ہو تو تمہارے وجود سے بہتر تمہاری جوتی ہے۔ میں حیران تھا، پریشان تھا کہ کیسے کسی کی جوتی اس سے اچھی ہو سکتی ہے، بھی میری جوتی مجھ سے اچھی، آپ کی جوتیاں آپ سے اچھی، یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ انمول ہیں، وہ 500 1000 2000 کی ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، آپ مسجد میں آ رہے ہیں، باہر اتار کے آ رہے ہیں، آپ مقدس ہیں، آپ پاک ہیں، اتنا بڑا انمول وجود اور 1500 کی جوتیاں آپ سے بہتر۔ میں علماء کے پاس گیا کہ مولا کے توجہ، میں علماء کے پاس گیا کہ مولا کے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے وجود سے بہتر اس کی جوتی ہو گئی۔ کاش میں مسئلہ یہ ہے کہ جب تم گھر سے باہر نکلتے ہو تو جوتیوں میں پالش کرتے ہو، جوتیاں چمکا کے دیتے ہو۔ اب بتاؤ تمہارا وجود بہتر ہے یا تمہاری جوتی؟ تمہاری جوتی تو چمک رہی ہے مگر تمہارا دل داغدار ہے، تمہاری جوتی تو چمک رہی ہے، تمہارا وجود داغدار ہے۔ اور فرما رہے ہیں ایسی جوتی کے چمکنے سے کیا فائدہ، دل داغدار ہے، پورا بدن داغدار ہے، جوتیاں چمکا رہے ہیں، دل کو چمکانے کا خیال نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جوتی بہتر ہے، ہمارا دل بہتر نہیں ہے، ورنہ دل کو چمکانے کی فکر ہوتی، ہمارے اپنے وجود کو چمکانے کی فکر ہوتی۔ صلوات بآواز بلند۔ آپ غور کر رہے ہیں مشکل کہاں آتی ہے؟ توجہ کریں گے مشکل کہاں آتی ہے؟ اب ہم ٹھیک ہے، دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے۔ اصل مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ہماری عبادتوں کا جنت میں چلے جائیں، پورے صراط پار کر لیں۔ آئیے ایک لفظ اور کہہ دوں، بالکل دامن وقت میں گنجائش نہیں رہے گی، یہ ایک لفظ اور کہتا ہوں میں قبلہ آپ کی اجازت سے۔ بات بہت سخت ہے لیکن کیا کروں، اگر روایت میں پڑھانا ہوتا تو میں آپ تک پہنچاتا بھی نہیں، بہت سخت ہے۔ بلکہ اگر روایت کا جملہ نہ ہوتا تو شاید ممبر سے کہنے کے لائق بھی نہیں تھی، لیکن میں کیا کروں، روایت کا جملہ ہے، پڑھوں گا ضرور۔ سننا بھائی، یہ بتائیے گورنر کا اسٹیٹس کیا ہوتا ہے؟ آپ کے ہاں گورنر کا اسٹیٹس، پروٹوکول، اس کے اسٹیٹس کیا ہوتا ہے جانتے ہیں آپ؟ اس کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں چل سکتا،
جب تک وہ گورنر ہے کوئی مقدمہ نہیں، کوئی انکوائری نہیں، کچھ نہیں، وہ جیسے چاہے رہے، یہی ہے نا۔ تو مولا کائنات کے دور میں جو گورنر تھے ان کے بھی تو کچھ اسٹیٹس رہے ہوں گے، آپ غور کریں۔ لیکن آپ کو ایک جملہ کہوں اور یہ جملہ پہنچنا چاہیے، علی کے گورنروں سے توجہ کریں گے، جو مولا کائنات کی زندگی کے گورنر تھے نا، علی کے گورنروں کی گورنری زیادہ بہتر نہیں تھی، بلکہ علی کے گورنروں کی انسانیت زیادہ بہتر تھی۔ نہیں غور کر، انہوں نے گورنری پہ فوکس نہیں کیا تھا، انسانیت اور آدمیت پہ فوکس کیا تھا۔ کیسے؟ جناب سلمان فارسی، سلمان محمدی گئے مدائن گورنر بن کے، مولا کائنات نے انہیں گورنر بنا کے بھیج دیا۔ کہاں؟ مدائن۔ جناب سلمان چلے گئے مدائن گورنر بن کے۔ جب وہاں پہنچے تو ایک منافق نے جناب سلمان سے ایک سوال کیا۔ سوال ایسا تھا قبلہ کہ اگر مجھ سے ہوتا تو جھگڑا ہو جاتی، مار کر لیتے۔ کہہ رہے ہیں ہم لوگ ہوتے، میں آپ میں سے کسی کو نہیں کہوں گا صاحب میرے لیے بہت، میں سب اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر میں ہوتا آستین چڑھا کے مار کر لیتا۔ ایسا سوال، بھونڈا سوال، لیکن جسے علی تعلیم دے کر بھیجتے ہیں نا، وہ ایسے سوال کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ سوال یہ، جب سلمان پہنچے تو ایک منافق آیا جناب سلمان کے پاس، یہ ذہن میں رہے کہ جناب سلمان کیا ہے، اب اتنی بھی بولنے کی طاقت نہیں رہے گی کہ گورنر 5-7 منٹ کے بعد تو افطار ہو ہی جائے گا۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ گورنر ہے نا، سوال سنیے گا۔ اے سلمان، ایک سوال کا جواب دو۔ منافق ہے، جناب سلمان سے سوال کر رہا ہے کہ کیا، کہ یہ بتاؤ تمہاری داڑھی بہتر ہے یا کتے کی دم؟ میں نے کہا نا بات سخت ہے۔ سوال کیا کیا؟ داڑھی بہتر ہے یا کتے کی دم؟ جھگڑا ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ اس سوال پہ لڑ بیٹھیں گے نا بھائی، آپ کا تو نہیں پتا لیکن میں تو لڑ لیتا۔ یہ 5-10 منٹ باقی اس افطار میں اور کوئی ایسا سوال کر دے تب تو پکا لڑائی ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد والے۔ لڑ جائیں گے نہیں لڑ جائیں گے؟ اور وہ تو گورنر ہے، ایک بڑے اسٹیٹس کے ساتھ گئے۔ جناب سلمان، ارے کتنا اچھا سوال تم نے کر لیا۔ اس نے تو سوچا تھا ذلیل کر دوں گا، آپ غور کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات بتا دوں، جو در اہل بیت کا فقیر ہوتا ہے وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ نہیں، اور آگے بڑھ کے کہوں، جسے خانوادہ اہل بیت عزت عطا کر دے، پھر پوری کائنات مل کے بھی اسے بے عزت نہیں کر سکتی ہے۔ تم نے بڑا اچھا سوال کیا بھائی۔ اب وہ ہکا بکا، یار ہم نے تو سوچا تھا کہ یہ لڑ پڑیں گے، آتے ہی مدائن میں یہ ہم سے لڑائی کر لیں گے، ہم کہیں گے دیکھو علی نے کیسے گورنر کو بھیجا جو عام آدمی سے لڑائی کر رہا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ لہٰذا ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں، لڑائی کے لیے بھی اسٹیٹس دیکھا کیجئے، ہر کسی سے نہ لڑنے لگا کیجئے۔ پہلی بات تو لڑا مت کیجئے باتوں باتوں میں، اور اگر لڑائی خدا نہ خواستہ کبھی ایسی نوبت آ بھی جائے تو کم سے کم اسٹیٹس دیکھ کے تو لڑیے۔ اب روڈ پہ وہ کچرا چننے والے ہی سے آپ لڑنے لگے، یہ آپ کا اسٹیٹس نہیں ہے بھائی۔ آپ غور کر رہے ہیں، یہ آپ کے اسٹیٹس سے بہت نیچے والی چیز ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل۔ آخری پر تک جناب سلمان نے کہا، ارے تم نے کتنا اچھا سوال کر دیا، میں تو چاہ ہی رہا تھا کہ کوئی یہ سوال کرے۔ اب وہ بیچارہ پریشان، یار ہم نے تو سوچا تھا جھگڑا ہو جائے گا، یہ تو بجائے خود بے عزت ہونے کی تو مجھے بے عزت کر رہے ہیں۔ کہا اچھا سوال بہت اچھا ہے۔ کہا ہاں صاحب بہت اچھا سوال ہے، اس سے اچھا تو سوال آج تک کسی نے مجھ سے کیا ہی نہیں۔ بہت پرفیکٹ، 1 نمبر سوال ہماری بمبئی زبان میں، 1 نمبر، اس سے بڑھیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو صاحب اس کا جواب بھی دے دیجئے۔ سلمان فارسی کا جواب پسند آئے تو بتائیے گا، مجلس یہیں مکمل ہو جائے گی، یہیں سے مسائل پہ چلا جاؤں گا۔
پسند آئے جناب سلمان کا جواب تو بتائیے گا. آپ خاموش رہیں کہ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، مجلس ہو چکی ہے، لیکن اگر جواب مجھے لگنا چاہیے آپ کو پسند آیا. کیا کہا؟ اور یہ روایت ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. سوال کیا تھا ذہن میں ہے، میں بار بار نہیں دہراؤں گا، سوال ہے نا ذہن میں. جناب سلمان فارسی نے کہا اس کا بہت آسان جواب ہے. اب وہ کہ اگر یہ داڑھی کہہ دیں تو ایک بہرحال مخلوق کی توہین ہوئی، چاہے جانور ہی صحیح. اگر یہ اسے کہہ دیں تو داڑھی کی توہین، دو میں سے ایک کی تو توہین آج پکی ہے. آپ غور کر رہے ہیں، لیکن بیچ کا راستہ جناب سلمان نے نکالا. کہا سنو، جواب پسند آئے تو بولیے گا. سنو، اگر میں پل صراط پار کر لوں تو میری داڑھی اچھی ہے. اگر میں پل صراط پار کر لوں تو میری داڑھی اچھی ہے، اور پل صراط نہ پار کروں، جہنم میں چلا جاؤں تو پھر کتے کی دم اچھی ہے. ایسی داڑھی کا کیا فائدہ جو مجھے جنت تک نہ لے جا سکے. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. بس عزیزان گرامی، گفتگو مکمل کر دی، وقت نہیں رہ گیا. آپ غور کریں، کیا فائدہ کہ جناب سلمان فارسی کا جواب لکھا ہوا ہے. اب میں اصل چیز پل صراط پار کر لوں، اجر وہاں سے لینا. پل صراط پار کر لیں تو سارا کام ہو جائے گا. بڑا مشکل مرحلہ ہے پل صراط پار کرنا، لیکن اگر پار ہو گیا تو پھر کیا کہنا. دعائیں کیجیے، بس 2-3-4 جملے مصائب کے اور مجلس مکمل کر دوں گا. مال مجلس آنسو ہیں، ماہ مبارک رمضان ہے. آپ صبح سے تقریباً 5 بجے سے پیاسے ہیں، اور 7 بج گیا ہے تو تقریباً 14 گھنٹے تو ہو ہی گئے ہیں، 14-15 گھنٹے. اس 14-15 گھنٹے کی پیاس کے بعد، جب کہ صبح میں آپ نے اچھا خاصا پانی پیا ہے اور دن میں 2-4 گھنٹہ ایئر کنڈیشن میں بھی رہے ہوں گے، اور اگر نہ بھی ایئر کنڈیشن میں رہے ہوں گے تو کم سے کم جتنی دیر رہے ہوں گے پنکھے میں رہے ہوں گے. وہ مسجد تک آنے میں آپ کو پنکھا نہیں ملا ہوگا، باقی جتنی دیر آپ رہے ہوں گے پنکھے ہی میں تو رہے ہوں گے. لیکن اس کے بعد بھی اس وقت آپ کی زبان آپ کے تالو سے چپک رہی ہے. اس کے بعد بھی دل یہ کہہ رہا ہے کیسے جلدی سے پانی مل جائے. آپ صلوات آہستہ سے پڑھ رہے ہیں، بولا نہیں جا رہا ہے، زبان چپکی جا رہی ہے، ہونٹ سوکھ گئے ہیں، پپڑیاں آ گئیں. آپ بس یہی سوچ لیجئے کہ جب 14-15 گھنٹے کی پیاس میں یہ حال ہے تو 70-72 گھنٹے کی پیاس میں کیا حال رہا ہوگا. کربلا والوں کا، اور آپ کے ہاں تو کم سے کم RCC چھت ہے، پنکھا ہے، ایئر کنڈیشن ہے، وہاں پر چند خیمے ہیں. کربلا کی دھوپ اور کربلا کی گرمی کا عالم یہ ہے کہ علماء لکھتے ہیں اگر دانہ زمین کربلا پر گر جاتا تو بھن جاتا. ایسی پیاس عزیزان گرامی، شاید اسی لیے مسلسل خیمے سے آواز آ رہی تھی، العطش ہائے پیاس، العطش ہائے پیاس، العطش ہائے پیاس. مگر 9 محرم کے بعد اے ارباب اعضاء، یہ پیاس، اس جملوں میں ذرا سی تبدیلی آ گئی. 9 محرم سے پہلے تک العطش، مگر شب عاشور خیمے سے ایک دوسری صدا آئی، العطش قد قتلنی، ہائے پیاس مارے ڈال رہی ہے، ہائے پیاس مارے ڈال رہی ہے. اے ارباب اعضاء، کتنی شدت کی پیاس تھی، کتنی گرمی تھی، یہ تو مجھے نہیں پتا. بچوں نے باپ کے ایصال ثواب کے لیے مجلس معین کی ہے. اے ارباب اعضاء، کتنی پیاس تھی، کربلا والے کتنے پیاسے تھے، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. مگر ہاں، ایک جملے سے حسین کی پیاس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب جناب علی اکبر واپس آئے اور آنے کے بعد کہا اے بابا، اگر ایک قطرہ پانی مل جاتا تو میں ابھی بتاتا کہ خانوادہ بنی ہاشم کے افراد کیسے جنگ کرتے ہیں. حسین نے کہا نہیں، آپ اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں. کبھی اس حوالے سے سنیے گا کہ
کہ کربلا کتنی بڑی غربت کا نام ہے کہ ساقی کوثر کا پوتا ساقی کوثر کے بیٹے سے ایک قطرہ آب مانگ رہا ہے، اور ساقی کوثر کا بیٹا شرمندگی سے سر جھکائے ہوئے میں ایک جملہ کہتا ہے، اے اکبر پانی کا تو انتظام نہ کر سکتا، ہاں اتنا کر سکتا ہوں اپنی زبان میرے دہن میں رکھ دو، ارے شاید کچھ ٹھنڈک لگے۔ اکبر نے زبان حسین کے دہن میں رکھی، فوراً کھینچ کے کہا، اے بابا ارے آپ کی زبان میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، اے عزیزو مجھے نہیں پتا کہ حسین، بس یہی میں اس مکمل کر دوں گا، مجھے نہیں پتا کہ حسین کتنے پیاسے تھے، مگر آپ نے ایک روایت پڑھی ہوگی کہ شبر کا خنجر حسین کے گلے میں رک رک کے چل رہا تھا۔ یہاں سمجھ میں آئے، یہاں رو لینا۔ آپ کبھی گوشت لینے جائے تو آپ دیکھتے ہوں گے گوشت کاٹنے والا چھری پہ پانی لگاتا ہے پھر گوشت کاٹتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب گوشت کاٹا جاتا ہے تو اگر گوشت سوکھا ہو تو چھری میں چپک جاتا ہے۔ اب کبھی اس حوالے سے بھی سوچ لیجئے گا، شبر کا کند خنجر حسین کے گلے میں رک رک کے چل رہا تھا۔ ارے آقا کا گلا اتنا سوکھا تھا کہ شبر کا خنجر حسین کے گلے پہ نہ چل پایا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما الہی 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 بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا والسر المستودع فیہا۔ پروردگار ہماری اس مختصر مگر عظیم عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار کے واسطہ محمد و آل محمد کے حق کا میری ذاکری اور تمام مومنین و مومنات کی حاضری کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ پروردگار جن مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس ہوئی ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو منور فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کے حق کا امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے خاص اور مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ مالک ہمیں ویسا بنا دے جیسا ہمارا امام چاہتا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید شاہد حسن ابن حسن مرحوم کی روح کو ہدیہ فرما دے۔